اور میں یہاں بابل اسلام صوبہ سندھ میں مولانا محمد یوسف صاحب کی دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا احمد دین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظلہم ان کے اس گلشن میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میں یہاں آنے سے قبل باب الاسلام صوبہ سندھ کی قدیم خانقاہ ہلیجوی میں حضرت سائیں عبدالصمد رحمہ اللہ کی تعزیت کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں، ماشاءاللہ اتنے اکابرین کے بالکل آپ لوگ قریب رہتے ہیں۔ میں اس بات کو سن کے حیران ہوا، مجھے وہاں کے حضرت کے فرزندگان ارشاد فرما رہے تھے کہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جمعیت علماء کی قیادت سنبھالی ہے وہ بھی انہی خانقاہوں کا فیض ہے۔ حضرت سائیں حماد اللہ ہلیجوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ نوجوانوں میں جمعیت علماء کے لیے آپ کے صحن میں، آپ کے نظر میں کوئی نوجوان ہو تو وہ فرمان لگے جی ہاں، میری نظر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ عبدالخیل میں ایک مفتی محمود موجود ہیں، انشاءاللہ وہ جمعیت علماء کی قیادت سنبھالیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جس کی تیسری نسل عالم کفر کی ٹھکائی کرنے کے لیے برسر میدان ہے، اگر ان کی فیض ملا ہے تو ان میں دعاؤں میں خانقاہ ہلیجوی کا بھی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سائیں عبدالصمد ہلیجوی نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم سب کو حضرت کا فیض عطا فرمائے۔ میں یہاں آیا، میں نے مولانا احمد دین صاحب سے ملا تو میں نے ان کی ماشاءاللہ دستار کو دیکھ کر کہا کہ مجھے نقشبندی سلسلے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ماشاءاللہ میری وہ جو گمان کی بات تھی وہ اللہ نے سچ کر دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اللہ نے اولاد بھی عالم اور حافظ دی ہے، ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی اس میں میدانوں میں یہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے۔ اور سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صحیح بخاری شریف کو باقاعدہ حفظ کروایا جاتا ہے، ماشاءاللہ ان کی ترتیب آف لائن آن لائن دونوں ترتیبوں پر ہے۔ احادیث پاک کے حفظ کی ترتیب یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کو یاد کر کے آگے پہنچانے والے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نزل اللہ ممرعن سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو، اس کی زندگی کو، اس شخصیت کو تر و تازہ رکھ جو شخصیت تیرے پاک نبی کے فرمان کو یاد کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کو مضبوط کر کے آگے ویسے پہنچائے جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ دیکھو یہاں عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔